السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک عطا کیا، اور کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی وساطت سے ہمیں وہ لمحات ملے کہ ہم اللہ کا صحیح معنوں میں قرب پا سکتے ہیں۔ ہم زندگی کے 11 مہینے اپنی مرضی کے اپنے کاموں میں گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں ایسا دیا ہے کہ جس میں ایک عمل کوئی بھی ہم کریں گے، ایک تسبیح کوئی بھی ہم پڑھیں گے، کوئی بھی ذکر کریں گے، کوئی بھی عبادت کریں گے، چاہے وہ روزہ رکھ کر تلاوت کی ہو، نفل پڑھنے کی ہو، چھوٹی نمازیں قضا کرنے کی ہو، تو ان کا کئی گنا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس ثواب کو بہت بڑھائیں گے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کو بہت قیمتی بنانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کو بہترین گزارا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، تو 11 مہینے اس کے بہت عافیت سے اور اچھے گزریں گے۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، تو اس حصے میں پڑھی جانے والی دعا جو کہ بھیجی جا چکی ہے وہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب تو معاف کر، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو مغفرت کی دعا ہے اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، ان گنت پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، ان میں بڑی عبادت دن کا روزہ ہے، رات کو 20 رکعتیں پڑھنا ہے تراویح کی نماز۔ اللہ رب العزت کو جو کہ سجدے بہت زیادہ پسند ہیں، تو اللہ رب العزت نے زیادہ سجدوں والی ہمیں عبادت عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کو کسی صورت بھی نہ چھوڑیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ خیر اتنی بڑی نماز، اتنی زیادہ رکعتیں، آپ دیکھیے کہ کوئی چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے، کوئی فیوریٹ چیز بنانے کے لیے ہم کتنی زیادہ اس کے لیے گروسری کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کتنی دیر تک اسے تیار کرتے ہیں، وہ کس لیے کہ وہ ہماری جسم کو سکون دے گی، ہمیں مزے کی لگتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو آپ سوچیں جو ہماری تراویح ہے، نماز ہے، اور رات کی جو نماز ہے خاص کر کے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روح کی غذا ہمیں صحیح معنوں میں اس روح کو دینی چاہیے۔ تو اس کی دعا بھی ہے جو کہ ہر چار رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور مختلف صورتیں جو بھی یاد ہوں ترتیب سے، چاہے آخری صورتیں یاد ہوں تو ان میں سے کوئی بھی جو صورتیں ترتیب سے ہوں ان کو آپ پڑھیں، اور پھر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ جائیں اور یہ دعا پڑھیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہاں کہیں خواتین کے لیے انتظامات ہوں تراویح کے، بلا جھجک وہ جائیں اور اس خوبصورت مہینے کو اپنے لیے بہت قیمتی بنائیں۔ لیکن گھر سے نکلتے وقت خوشبو بالکل نہ لگائی جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے، مردوں کے ساتھ مخلوط نہ ہوا جائے، ایسی جگہوں پر جایا جائے کہ جہاں پر علیحدہ سے خواتین کے لیے انتظام ہو۔ اور اگر کوئی بچی، کوئی خاتون حافظ قرآن ہے اور وہ تراویح کی نماز پڑھاتی ہے تو وہ الگ سے جماعت نہیں ہوگی، بلکہ اسے اب اس لائن میں ہی کھڑے ہو کر زیادہ رش نہ کرے، اپنے گھر کے بندوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو، خواتین کو
وہ نماز تراویح پڑھا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہم سب کے لیے عافیت والا بنائے۔